السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام ماریہ ہے، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ ہم 3 بہنیں تھیں، میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ بھائی ہمارا کوئی نہیں تھا، لیکن میرے ابا نے کبھی اماں کو اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ ہم تینوں میں تو ابا کی جان بستی تھی۔ ویسے تو ہمارا تعلق پیر محل کے قریب ایک گاؤں سے تھا، جو کہ فیصل آباد کے قریب ہی تھا، لیکن میرے ابا کافی سال پہلے ہی گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے تھے۔ شہر میں انہیں اچھی نوکری مل گئی تھی۔ کچھ سالوں تک تو انہوں نے نوکری کی تھی، اور اس کے بعد کچھ پیسے جمع کر کے انہوں نے یہاں پر اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ اس کاروبار میں دن بدن انہیں ترقی ملتی جا رہی تھی، اور وہ یہی کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کی بیٹیوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، اور ہماری ہی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت ڈالی ہے۔ جبکہ باقی سارے رشتہ دار گاؤں میں رہتے تھے، اور اماں کے رشتہ دار تو دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میرے ابا دل کھول کر پیسہ خرچ کرنے والے انسان تھے۔ جب بھی ہمارا گاؤں کا چکر لگتا تو میرے ابا اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے لیے بہت سارے تحفے تحائف لے کر جاتے، اور ان کی مالی امداد بھی دل کھول کر کرتے تھے۔ جبکہ دادا دادی کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ خاندان میں بہت لوگوں نے ابا کو دوسری شادی کا بھی مشورہ دیا تھا کہ اگر کل کو انہیں کچھ ہو گیا تو ان کی جائیداد کا وارث کون ہوگا، اس لیے انہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے تاکہ ان کا کوئی بیٹا ہو۔ مگر ابا یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے کہ ان کا جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ان کی بیٹیوں کا ہے، اور یہ انہیں میں تقسیم ہوگا، انہیں بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا کی یہی بات تھی کہ جس کی وجہ سے میں ان سے اور بھی محبت کرتی تھی اور ان کی بے حد فکر کرتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اسی لیے ابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے۔ ہم بہنوں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ عمر کے لحاظ سے ہم تینوں ہی ایک دوسرے سے صرف ایک سال چھوٹی تھیں۔ جیسے ہی میرا اسکول ختم ہوا تھا تو ابا نے ایک اچھے کالج میں میرا داخلہ کروا دیا تھا۔ میری عمر 17 سال تھی جب اچانک ہی زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا تھا جس نے ہم سب لوگوں کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرے ابا کچھ پریشان سے نظر آتے تھے۔ ہم تینوں بہنوں سے زیادہ میں ابا کے قریب تھی۔ وہ جب بھی باہر سے واپس آتے تھے میں ہی انہیں کھانا دیتی تھی، اور کافی دیر ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی تھی۔ جبکہ میں بڑی ہو گئی تھی اور سمجھدار بھی تھی، اسی لیے ان کے بنا کہے ہی مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کوئی بات ہے۔ اگر جب میں ان سے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے کام کی وجہ سے تھوڑے سے پریشان ہیں۔ مگر آج سے پہلے اتنے سالوں میں نے کبھی بھی ابا کو اس طرح پریشان نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے تو کاروبار میں انہیں بہت مرتبہ نقصان بھی ہوا تھا جو انہوں نے برداشت کیا تھا، مگر کبھی بھی ان کے چہرے پر اس طرح کی پریشانی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ ان کا ہمیشہ یہی کہنا ہوتا تھا کہ یہ مال و دولت دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے آنے جانے میں کوئی دکھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ اس لیے کسی بھی نقصان پر وہ پریشان نہیں ہوتے تھے۔ اور اب آخر ایسا کون سا نقصان ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان تھے کہ ان کی پریشانی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اماں سے بھی میں نے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ابا اپنے کام کو لے کر تھوڑے سے پریشان ہیں، کیونکہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں، اور کل کو انہیں اپنی تینوں بیٹیوں کو رخصت بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے انہیں ابھی سے پیسے جمع کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ کاروبار میں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے، اسی لیے وہ مستقبل کو لے کر فکر مند ہے کہ اگر اسی طرح سے نقصان ہوتا رہا تو کل کو وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کر پائیں گے۔ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہو، کیونکہ ابا ہمارے معاملے میں بہت ہی حساس تھے۔ ذرا سی تکلیف میں ہم میں سے کسی کو بھی پہنچتی تو ابا سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں خوش رہیں، جبکہ میں ابا سے یہی کہتی تھی کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، فی الحال وہ اپنی صحت پر توجہ دیں اور باقی ساری باتیں بھول جائیں۔ ابا میری باتیں سن کر مسکرا دیتے تھے، اور مجھے سکون ملتا تھا کہ ابا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنی پریشانی کو بھول گئے ہیں۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے، جب ایک دن ابا بڑی خوشی سے گھر واپس آئے۔
جب انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بھی مسئلہ مسائل تھا وہ حل ہو گیا ہے اور ان کا نقصان بھی پورا ہو گیا ہے، یہ بات سن کر تو میں نے شکر ادا کیا تھا کہ میرے ابا کی پریشانی ختم ہو گئی۔ اس دن کے بعد مجھے یہی لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن آگے مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس بات کو مشکل سے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا جب ایک دن ابا گھر آئے اور انہوں نے اماں سے کہا کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے، انہیں ایک جگہ جانا ہے۔ ابا کے کسی قریبی جاننے والوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں جلدی سے تیار ہوئی تھیں اور ابا کے ساتھ چل پڑی۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ لوگ شام تک گھر واپس آ جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی اماں ابا گھر سے باہر جاتے رہتے تھے اور شام سے پہلے گھر واپس آ جاتے تھے۔ اس دن بھی ہمیں یہی لگا تھا کہ شام ہونے سے پہلے وہ گھر واپس آ جائیں گے، لیکن کون جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ اماں ابا صبح سویرے گھر سے نکل گئے تھے اور اس دن چھٹی کی وجہ سے ہم تینوں بہنیں گھر پر ہی تھیں۔ سارا دن گزر گیا تھا اور میں اماں ابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے شام کو آنے کا کہا تھا اور شام ہو گئی تھی، بلکہ اب تو شام بھی ڈھلنے لگی تھی، لیکن دور دور تک ان کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جب میں نے ابا کو فون کیا تو ان کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور اب تو رات بھی ہو گئی تھی، لیکن اماں ابا واپس نہیں آئے تھے۔ جب اچانک سے ہی فون بجنے لگا، میں نے دیکھا تو ابا کے نمبر سے مجھے فون آ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی بے چینی سے فون اٹھایا تو جو خبر مجھے سامنے سے سننے کو ملی تھی اس نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ فون پر کوئی آدمی تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ میری اماں ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ لوگ اسپتال لے کر گئے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت کافی خراب ہے، اسی لیے ہم لوگ جلد از جلد اس اسپتال پہنچ جائیں۔ یہ بات سنتے ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ گھر میں کوئی اور مرد بھی نہیں تھا اور ہم اکیلی لڑکیاں تو کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ پریشانی میں تو میرے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر اچانک سے خیال آیا تو میں اپنے ساتھ والے ہمسائے خادم چچا کے گھر پہنچی۔ خادم چچا ابا کے بہت اچھے دوست تھے۔ ان کی بیوی بھی اماں کی کافی اچھی سہیلی تھی اور ان کا ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا۔ میں نے جب ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھے تسلی دی اور یہ کہا کہ وہ اسپتال جا کر اماں ابا کا پتہ کرتے ہیں۔ میں اور میری بہنیں اپنے گھر کو تالے لگا کر خادم چچا کے گھر ان کی بیوی کے پاس بیٹھ گئی، کیونکہ رات کا وقت تھا، ایسے میں اکیلے گھر میں رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں ہی ہمیں رکھا اور خود وہ اسپتال پہنچ گئے۔ انہوں نے میرے ابا کے گاؤں کے رشتہ داروں کو اطلاع دے دی تھی اور اگلے ہی دن گاؤں والے رشتہ دار، ان کے ساتھ ہی میرے ابا کے اکلوتے چھوٹے بھائی میرے چچا، وہ بھی آ گئے تھے۔ خادم چچا نے ہمیں نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ اگلے دن جو قیامت ہم پر گزری تھی ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بار بار ان سے اماں ابا کی خیریت پوچھتی رہی اور وہ مجھے یہی کہتے رہے کہ اماں ابا بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن پھر جب گھر کی گلی میں نے ایمبولنس کی آواز سنی تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، ہم تینوں بہنوں کو تنہا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس حادثے میں ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ حادثہ اس قدر برے طریقے سے ہوا تھا کہ اماں ابا اسپتال پہنچتے ہی دم توڑ گئے تھے، اور وہ دن ہم تینوں بہنوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جان سے پیارے والدین ہم سے جدا ہو گئے تھے۔ یہ دکھ برداشت کرنا ممکن تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی بڑے ہونے کے ناطے میں نے صبر کیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی سنبھالنا تھا۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد اب ہم تینوں اس گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھیں، اور نہ ہی یہاں پر ہمارا کوئی قریبی عزیز جس کے پاس ہم لوگ رہتے۔ جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ سب گاؤں کے ہی تھے، اور ان رشتہ داروں میں بھی جو سب سے خاص تھے وہ میرے چچا تھے۔ میرے چچا ابا سے بہت محبت کرتے تھے، اور ابا بھی اپنے چھوٹے بھائی کی بہت فکر کرتے تھے۔ دادا کے بعد میرے ابا اپنے بھائی کی اور بھی پرواہ کرتے تھے اور ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیتے تھے۔ میرے چچا بہت ہی نیک، شریف اور اچھے انسان تھے۔ کافی سال پہلے ایک حادثے میں ان کا بایاں بازو زخمی ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کا ایک بازو کام نہیں کرتا تھا، اور اسی وجہ سے
وہ زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے، تھوڑا بہت کام کرتے تھے اور کچھ میرے ابا ان کی مدد کر دیتے تھے۔ اسی سے ان کے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ ان کے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہم تینوں بہنوں کی ذمہ داری قبول کی تھی اور ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کے لیے کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھیں، جہاں پر ہم نے اتنا اچھا وقت گزارا تھا، جبکہ چچا یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ہم لوگوں نے چچا سے یہی کہا کہ گاؤں جانے کے بجائے اگر وہ اپنے گھر والوں کو یہاں لے آئیں تو ہم سب لوگ اسی گھر میں ایک ساتھ مل کر رہیں گے۔ پہلے تو چچا ہماری بات سن کر خاموش ہو گئے، لیکن پھر ہماری خوشی کے لیے وہ یہ بھی کرنے کے لیے تیار تھے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے وہ اپنے گھر والوں کو یہاں لے آئے تھے۔ میری چچی تو یہاں شہر میں آ کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ ہم نے بھی انہیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس گھر میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ آتے ہی انہوں نے اس گھر کو اپنے گھر کی طرح سمجھا تھا اور اپنی مرضی سے یہاں رہنا شروع کیا تھا۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا جب ایک دن میرے چچا باہر سے آئے تو وہ بہت پریشان تھے، اور جیسے ہی رات ہوئی تو انہوں نے ہمیں اپنا سامان باندھنے کے لیے کہا۔ یہ کہا کہ ہم آج ہی گاؤں روانہ ہو رہے ہیں اور وہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو چچا کہنے لگے، یہاں پر انہیں کوئی بھی اچھا کام نہیں مل رہا، ایسے میں ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ گاؤں میں تو پھر بھی ان کا روزگار چلتا تھا، ہم لوگ سب گاؤں میں جا کر رہیں گے، جبکہ یہ والا گھر کرائے پر دے دیں گے۔ یہاں سے جو بھی کرایہ آئے گا وہاں سے ہم تینوں بہنوں کے اخراجات پورے ہو جایا کریں گے، کیونکہ وہ خود مجبور تھے، زیادہ محنت والا کام نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی زیادہ کام ان سے ہوتا تھا۔ ایسے میں اب ہم تینوں بہنوں کو وہ ساری سہولتیں اور وہ ساری آسائشیں نہیں دے سکتے تھے جو میرے ابا نے ہمیں دی تھیں، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے اور ہمیں عزت سے اپنے گھر میں رکھیں گے، 2 وقت کا کھانا دیں گے اور جہاں تک ممکن ہوگا ہماری ہر ضرورت کا خیال بھی رکھیں گے۔ چچا کی بات مانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے میں نے اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی سمجھایا، جو کہ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میرے سمجھانے پر وہ مان گئی تھی اور ہم لوگوں نے اپنا سامان باندھ لیا تھا۔ چچا کا کہنا تھا ہمیں رات کو ہی گاؤں کے لیے نکلنا ہے، کیونکہ صبح کوئی بس یہاں سے نہیں ملے گی، اسی لیے ابھی ہم لوگوں کا جانا ٹھیک رہے گا۔ ہم لوگوں نے گھر کو تالا لگایا اور رات کو ہی گھر سے نکل آئے تھے۔ چچا ہمیں لے کر اپنے گھر آ گئے تھے، جو گھر ان کا گاؤں میں تھا، جبکہ چچی شہر سے واپس آنے پر بالکل بھی خوش نہیں تھی اور چچا سے ناراض بھی تھی کہ وہ انہیں واپس کیوں لے کر آئے۔ اتنے عرصے بعد تو انہیں ایک اچھا ماحول رہنے کے لیے ملا تھا، ان کے دل کی مراد پوری ہوئی تھی اور اب ان سے وہ بھی چھین لیا گیا، مگر چچا انہوں نے ان کی کسی بھی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آہستہ آہستہ یہاں پر ہم لوگوں کو رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا اور یہاں کی عورتیں بھی جب بھی گھر آتی تھیں چچی سے ملنے کے لیے تو ہماری بہت تعریف کرتی تھیں کہ میرے ماں باپ نے ہم تینوں بہنوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ شہر میں رہنے کے بعد بھی ہم لوگوں میں ذرا غرور نہیں ہے، اس چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار رہی ہیں، لیکن جب سے ہم لوگوں نے اس گھر میں آ کر رہنا شروع کیا تھا میری چچی اس بات پر زیادہ خوش نہیں تھی، اسی لیے وہ ہم بہنوں سے بھی اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی تھی، جبکہ میں نے پورے گھر کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی۔ گھر کے زیادہ تر کام تو میں ہی کرتی تھی۔ چچا چچی کو بہت سمجھاتے تھے کہ وہ اس طرح سے سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالیں، لیکن چچی ان کی کوئی بھی بات نہیں سنتی تھی اور میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہماری وجہ سے اس گھر میں کوئی بھی جھگڑا ہو۔ ایک تو میرے چچا نے ہم لوگوں کو اس گھر میں پناہ دی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے گھر میں کسی قسم کا فساد ہو جس کی وجہ ہم لوگ ہوں، اسی لیے میں خاموشی سے سارے کام کر دیتی تھی۔ میرے چچا تو صبح سے کام پر جاتے تھے اور شام کو ہی گھر لوٹتے تھے۔ اس دوران میری چچی ہم لوگوں کو بہت باتیں بھی سناتی، یہی کہتی تھی کہ پہلے ہی ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا، اب 3 لوگوں کی اور ذمہ داری کا بوجھ ان پر پڑ گیا ہے۔ ان کا شوہر تو ان ماں بیٹی کو بڑی مشکل سے پال رہا تھا، اب ہمارے خرچے کہاں سے پورے کرے گا؟ اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اس گھر کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی جہاں ہم لوگ رہ سکتے۔
کبھی کبھار تو اماں ابا کی مجھے شدت سے یاد آتی تھی اور میں اپنی بہنوں سے چھپ کر انہیں یاد کر کے روتی تھی، مگر اپنی بہنوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتی تھی۔ اسی طرح سے کرتے کرتے ہم لوگوں کو اس گھر میں رہتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے، اور ان 6 مہینوں میں ہم بہنوں میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، کیونکہ جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تو میرے چچا نے ہم سے یہی کہا تھا کہ گھر میں رہتے ہوئے ہم جو بھی کریں لیکن ہم لوگ گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ انہیں لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں ہے۔ اس لیے چچا کی بات مانتے ہوئے ہم لوگوں نے کبھی بھی گھر سے قدم باہر نہیں نکالا تھا، یہاں تک کہ کوئی بھی چیز اگر چاہیے ہوتی تھی تو وہ چچا خود ہی لا کر دے دیتے تھے۔ ہم تو کبھی کسی ہمسائے کے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ جب سے ہم لوگوں نے یہاں آ کر رہنا شروع کیا تھا، گاؤں کی بہت ساری لڑکیاں یہاں آتی تھیں، اور بہت ساری لڑکیوں سے تو ہماری اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی، جو ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کے لیے کہتی، لیکن چچا نے سختی سے ہمیں کہیں بھی جانے سے منع کیا تھا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ آخر انہوں نے ہم پر اس قدر پابندیاں کیوں لگائی تھیں۔ گاؤں کے ایک اسکول میں ایک اچھی نوکری مجھے مل رہی تھی، وہاں سے مجھے تنخواہ بھی ملنی تھی۔ میں نے چچا سے بات کی تھی کہ مجھے وہاں پڑھانے کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں شہر سے پڑھ کر آئی تھی، اس لیے وہ لوگ مجھے رکھنے کے لیے تیار تھے، لیکن چچا نے صاف انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہ شروع میں تو محلے میں سے کوئی عورت آتی تھی تو چچا ہمیں ان کے سامنے بھی زیادہ جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن کیونکہ ہم لوگ ان کے گھر میں رہتے تھے، ان لوگوں نے ہماری ذمہ داری اٹھائی تھی، اسی لیے ہم ان کی مرضی کے خلاف یا ان کی اجازت کے بغیر تو کوئی کام نہیں کر سکتی تھیں۔ اس لیے ہم بہنیں خاموشی سے گھر میں ہی رہتی، زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، جب ایک دن وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ جب صبح سو کر اٹھے تو میری ایک بہن جو مجھ سے چھوٹی تھی وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ ہم لوگوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ میرے چچا بھی بہت پریشان تھے کہ آخر گھر سے وہ کہاں جا سکتی ہے، جبکہ ہم لوگ تو گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی، ہمیں تو یہاں کے راستے بھی معلوم نہیں تھے۔ جبکہ میری چچی کو جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا تو میری چچی نے واویلا مچا دیا کہ میری بہن کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ انہیں تو ویسے ہی ہمارا اس گھر میں رہنا کچھ خاص پسند نہیں تھا، اور اب تو انہیں موقع مل گیا تھا، اسی لیے انہوں نے جو کوئی بھی عورت گھر آتی تھی اسے یہی کہتی تھی کہ بہت عرصے سے میری بہن کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا، موقع دیکھ کر اسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ لیکن میری بہنیں ایسی بالکل بھی نہیں تھی، سارا وقت تو ان کا میرے ساتھ گزرتا تھا۔ شروع سے ہی ہم لوگوں میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی اور نہ ہی کسی لڑکے سے ہمارا کوئی رابطہ تھا، جبکہ چچی نے یہ بھی الزام لگایا کہ لڑکا شہر کا ہی ہے، وہیں سے یہ بات چلتی آ رہی تھی، اور یہاں پر آ کر موقع دیکھ کر بھاگ گئی۔ یہ سراسر جھوٹ اور غلط تھا۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آتا تھا اور میں چچی کو منع بھی کرتی تھی، لیکن وہ خاموش نہیں ہوتی تھی، جبکہ چچا وہ تو اس بارے میں کچھ کہتے ہی نہیں تھے۔ میں نے ان سے بہت کہا کہ وہ میری بہن کو ڈھونڈیں، میں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے، میری بہن کبھی بھی خود گھر سے کہیں نہیں جا سکتی، جبکہ چچا میری بات سن کر چپ ہو جاتے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دن اس بات کو گزرے تھے جب ایک رات ہم لوگ سوئے تھے اور صبح اٹھے تو صبح جو منظر تھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میری چھوٹی بہن بھی گھر پر موجود نہیں تھی، اور میری چچی کو جیسے ہی خبر ملی تو اس نے دوبارہ سے شور مچا دیا کہ اپنی بڑی بہن کی طرح وہ بھی گھر سے بھاگ گئی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میری بہنیں ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ اب تو مجھے بہت پریشانی ہونے لگی تھی، آخر وہ کہاں چلی گئی تھی؟ جبکہ چچی نے الگ سے الزام لگانے شروع کر دیے تھے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب کچھ دنوں بعد میں بھی گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ جو بھی محلے کی عورتیں تھیں پہلے بہت عزت اور محبت سے مجھ سے ملتی تھیں، اور اب مجھے دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرتی تھیں۔ یہی کہتی تھی کہ شہر کی لڑکیوں کے بارے میں ان کی جو بھی رائے تھی بالکل ٹھیک تھی۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ شہر میں رہ کر بھی میری اماں ابا نے ہم لوگوں کی اچھی تربیت کی ہے، لیکن یہ صرف ایک دکھاوا ہی تھا۔
حقیقت میں تو میرے ابا نے ہمیں کھلی چھوٹ دی تھی اور کھلی آزادی دے رکھی تھی، جس کا نتیجہ اب نکل رہا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد ایک ایک کر کے ہم بہنیں گھر سے بھاگ رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی میری چچی یہ بھی کہہ دیتی تھیں کہ اس تنگ ماحول میں بھلا ہم کیسے رہ سکتے تھے۔ ہم لوگ جو شہر میں سارا دن گھر سے باہر آوارہ گردی کرتی تھیں، اب اس گاؤں میں آ کر ایک گھر میں قید ہو کر کیسے رہ سکتی ہیں؟ اس لیے تو موقع دیکھ کر ایک ایک کر کے گھر سے بھاگ رہی ہیں، کیونکہ میرے چچا ہمیں گھر سے باہر جو نہیں نکلنے دیتے تھے، جبکہ ابا نے تو کھلی چھوٹ دی تھی۔ مجھے ان کی باتیں بہت بری لگتی تھیں۔ میرے ابا نے ہمیں اجازت دی تھی گھر سے باہر نکلنے کی، لیکن ہم لوگ کبھی بھی بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ہم بہنیں صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دیتی تھیں، اس کے علاوہ نہ تو کسی لڑکے سے ہمارا کوئی رابطہ تھا اور نہ ہی کبھی ہم لوگوں نے ایسی کوئی حرکت کی تھی۔ لیکن میری بہنیں کہاں چلی گئی تھیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب تو میں چچا کو بھی کہہ کر تھک گئی تھی کہ وہ میری بہنوں کو تلاش کریں اور کچھ کریں۔ وہ مجھ سے یہی کہتے تھے کہ وہ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ایک رات اسی طرح سے میں سو رہی تھی جب کسی نے مجھے نیند سے جگایا۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو میں نے دیکھا چچا مجھے نیند سے جگا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرے چہرے پر انگلی رکھ دی، مجھ سے کہا کہ میں کوئی بھی آواز نہ نکالوں اور خاموشی سے باہر آ جاؤں۔ میں چپ کر کے اٹھی تھی اور ان کے کہنے کے مطابق کمرے سے باہر آ گئی۔ جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری بہنیں مل گئی ہیں، یہ بات سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ جب چچا نے مجھ سے کہا کہ اگر مجھے ان سے ملنا ہے تو مجھے ان کے ساتھ چلنا پڑے گا، میں بہت خوش ہوئی تھی اور خوشی خوشی چچا کے ساتھ چل پڑی۔ میں نے اپنی چادر لی اور ان کے پیچھے چلنے لگی، جبکہ چچا مجھے گھر سے باہر لے آئے۔ تھوڑی ہی دور جا کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ چچا تو مجھے بھی ان انجان شخص کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار تھے۔ چچا مجھے سڑک پر لے آئے تھے جہاں پر گاڑیاں چلتی تھیں، اور سامنے ہی ایک لڑکا اور ایک آدمی کھڑے تھے۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہی وہ ہماری طرف آئے تھے اور چچا نے انہیں مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا کہا۔ میں حیرت سے چچا کو دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے نام سر ہلایا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا۔ جب چچا نے کہا میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلی جاؤں، یہی میرے لیے بہتر ہوگا، وہ لوگ زبردستی مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے لگے، جبکہ میں چچا کو مدد کے لیے بلا رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر کے وہ واپس جانے لگے۔ وہ لوگ بھی جانے کون تھے، اور اس وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ میری بہنیں خود گھر چھوڑ کر نہیں بھاگتی تھیں، بلکہ چچا ہی انہیں کہیں چھوڑ کر آتے تھے۔ جس طرح آج مجھے ان لوگوں کے حوالے کر کے چلے گئے تھے، اسی طرح وہ میری بہنوں کو بھی یقیناً کسی کے حوالے کر چکے تھے۔ مگر چچا ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو ابا کی بہت عزت کرتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور انہوں نے تو خوشی خوشی ہماری ذمہ داری قبول کی تھی۔ کیا اتنی جلدی وہ ہماری ذمہ داری سے تھک گئے تھے کہ انہوں نے اس طرح سے ہمیں انجان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا؟ میں جتنا اس بارے میں سوچتی جا رہی تھی، الجھتی جا رہی تھی۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے چچا ہمارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین تھا کہ صبح ہونے پر گاؤں میں یہ شور مچ جائے گا کہ میں بھی گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ ایسا تو نہیں تھا کہ میرے چچا نے پیسوں کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ان لوگوں سے پیسے لیے ہوں اور مجھے انہیں بیچ دیا ہو، اور ہو سکتا تھا کہ انہوں نے میری بہنوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہو۔ یہ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ ابھی فی الحال میرے شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اسی لیے میں چپ ہو گئی تھی اور یہی سوچنے لگی تھی کہ آخر مجھے یہاں سے کیسے نکلنا ہے۔ مجھے نہ صرف خود کو اس دلدل سے نکالنا تھا، بلکہ اپنی بہنوں کو بھی بچانا تھا، اور ان کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا میں پہلے ان تک پہنچتی۔ جانے چچا نے انہیں کن کے حوالے کیا، وہ کہاں تھی؟ رات اسی طرح سے گزری اور صبح ہو گئی تھی۔ صبح وہ گاڑی ایک بہت ہی بڑے گھر کے سامنے رکی، جو اس لڑکے نے گھر کے اندر جا کر ایک عورت کو بھیجا، اور وہ عورت جو کہ کافی موٹی تھی، اس نے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور بازو سے پکڑ کر مجھے گاڑی سے باہر نکالا اور مجھے اندر لے جانے لگی۔ اب تو مجھے واقعی میں پتہ چل چکا تھا
کہ میرے چچا نے پیسوں کے لالچ میں ہم بہنوں کا سودا کر دیا ہے اور ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، اور اب یہاں سے بچ کے نکلنے کا شاید کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے چچا ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا کر چکے تھے۔ ابا نے ساری زندگی ان کا کتنا خیال رکھا تھا، اور ان کے جانے کے بعد انہوں نے ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ میرے قدموں نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا، جبکہ وہ عورت گھسیٹتے ہوئے مجھے اندر لے آئی تھی، اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر جب مجھے اس کمرے میں لے کر آئی تو سامنے اپنی دونوں بہنوں کو دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ وہ عورت دروازہ بند کر کے یہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے اپنی بہنوں کو دیکھا اور تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان لوگوں نے انہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، جبکہ میری بہنوں کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ چچا نے انہیں رات کو جگایا تھا اور اپنے ساتھ چلنے کا کہا، اور وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ جب روڈ پر لا کر انہوں نے انہیں کسی کے حوالے کر دیا، اور وہ لوگ انہیں یہاں لے آئے، اور اس کے بعد سے وہ اسی کمرے میں بند ہیں۔ وہ عورت انہیں یہاں پر کھانا دی جاتی ہے، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں پتہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان لوگوں کا مقصد کیا تھا، جنہوں نے ابھی تک میری بہنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر ان لوگوں کو یہاں کس لیے لائے تھے؟ میں نے اپنی بہنوں کو تسلی دی کہ اب میں آ گئی ہوں، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ گزرا تھا، لیکن کسی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ عورت کھانا دے کر چلی جاتی تھی، میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، اور کمرے کا دروازہ بند ہوتا تھا۔ نہ ہی اس کمرے میں کوئی کھڑکی تھی کہ جہاں سے بندہ باہر نکل سکے۔ 1 ہفتے کے بعد اچانک سے وہ عورت کمرے میں آئی، اور اس نے ہمیں تیار ہونے کے لیے کہا، اور یہ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم تینوں کا نکاح ہے۔ یہ بات سن کر تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً انکار کر دیا۔ اسی کی تھوڑی ہی دیر بعد میرے چچا ایک آدمی کے ساتھ کمرے میں آئے۔ میرے چچا نے مجھے جو بات بتائی اسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے چچا نے مجھے بتایا کہ جیسا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی کیا ہے، اور اس وقت مجھے حقیقت معلوم ہوئی۔ چچا نے مجھے بتایا کہ میرے اماں ابا کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا۔ میرے ابا کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، اور ان لوگوں نے میرے اماں ابا کو جان سے مروا دیا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی نظریں ہم تینوں پر تھی۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ میرے چچا کو یہ بات پہلے ہی معلوم نہیں تھی، اس لیے وہ ہم لوگوں کے ساتھ شہر میں رہنے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ لیکن پھر جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو وہ رات ہمیں لے کر گاؤں آ گئے تھے، تاکہ ہم لوگوں کو ان لوگوں کی بری نظروں سے بچا سکیں۔ ان لوگوں کی میرے ابا سے پیسوں کی وجہ سے کوئی دشمنی تھی، اور وہ لوگ وہاں کے غنڈے اور بدماش تھے۔ انہوں نے ابا کو دھمکی دی تھی کہ وہ ان کی بیٹیوں کو گھر سے اٹھا کر لے جائیں گے، اسی لیے ابا پریشان رہتے تھے۔ لیکن پھر ابا نے پولیس میں ان کے خلاف درخواست دی تو وہ لوگ پکڑے گئے۔ ابا کو لگا کہ خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن انہوں نے موقع دیکھ کر اپنا بدلہ لے لیا اور اماں ابا کی جان لے لی، اور پھر ان کی نظر ہم پر تھی۔ اسی لیے میرے چچا ہم لوگوں کو بچانے کے لیے گاؤں لے آئے تھے، اسی لیے وہ ہمیں کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ لیکن پھر وہ لوگ ڈھونڈتے گاؤں تک بھی پہنچ گئے تھے۔ جب میرے چچا کو اندازہ ہوا کہ یہاں پر بھی ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو رات کے اندھیرے میں انہوں نے ہم لوگوں کو یہاں بھیج دیا تھا۔ جو آدمی ہمیں یہاں لایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابا کا بہت اچھا اور پرانا دوست ہے، جو کہ کچھ سال پہلے ملک سے باہر چلا گیا تھا، اور ابھی کچھ مہینے پہلے ہی واپس آیا۔ جب اسے ابا کی موت کی خبر ملی تو چچا نے اسے سب کچھ بتا دیا، کیونکہ میرے چچا ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے میرے چچا نے ابا کے دوست سے مدد مانگی تھی، جو کہ کافی پیسے والے تھے۔ اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ چچا ہم تینوں کو ان کے پاس بھیج دیں، مگر اس طرح سے کسی کو پتہ نہ چلے، وہاں پر ہم لوگ محفوظ رہیں گے۔ میرے چچا نے ہمیں رات کے اندھیرے میں چھپا کر اس لیے بھیجا تھا تاکہ گاؤں میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ ہم لوگ گھر سے بھاگ گئے ہیں،
اور کسی کو بھی اس بات پر شک نہ ہو کہ میرے چچا ہمیں خود کہیں چھوڑ کر آئے ہیں۔ ان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ ہم لوگ خود ہی کہیں بھاگ گئے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اور اب ہم تینوں کا نکاح میرے ابا کے دوست کے بیٹوں کے ساتھ طے ہو گیا، کیونکہ نکاح ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور اگر ہمارا نکاح ہو جائے گا تو پھر کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چچا کی بات مانتے ہوئے ہم لوگوں نے نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی، اور اس طرح سے ہم تینوں بہنوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہی میرے ابا کے دوست نے ہم لوگوں کے کاغذات بنوانے شروع کر دیے تھے، تاکہ وہ لوگ ہمیں ملک سے باہر اپنے ساتھ لے جائیں، اور جب تک وہ لوگ اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتے ہم محفوظ رہ سکیں۔ میرے چچا نے ہم لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، ہمارے کاغذات تیار ہو گئے تھے، اور اب ہم لوگ ملک سے باہر جانے کے لیے تیار تھے۔ میرے چچا نے میرے ابا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا، ہم تینوں بہنوں کو عزت سے رخصت کر دیا تھا۔ میں بہت شرمندہ تھی کہ میں نے اپنے چچا کے بارے میں غلط سوچا، جبکہ انہوں نے تو خود مشکل اٹھا کر ہم تینوں کی حفاظت کی تھی اور ہمیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا تھا۔ ہم لوگ اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک آ کر بس گئی تھیں، جہاں پر ان برے لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور یہاں پر آ کر ہم لوگوں نے ایک اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی۔ چچا سے ہماری بات ہوتی رہتی تھی، جبکہ ابا کے دوست کا کہنا تھا کہ جیسے ہی یہ معاملہ ٹھیک ہوگا اور میرے ماں باپ کے قاتلوں کو سزا ملے گی تو وہ لوگ ہمیں ہمارے ملک واپس لے آئیں گے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔